ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی. کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے بھائی؟ ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ, اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ خربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے, گناہگار کی بخشش ہے, چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو, نبی کی سیرت پڑھو, دلائل دیکھو, ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی, تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے, اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے, ایک علامت بن چکی. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے. اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے کوئی عید وید نہیں ہے, یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے, مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ تو اتنی کرسمس ہے, عید ہے, یا جو بھی چیز ہے, ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے, آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں. تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان, پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا, جو کائنات سے باہر ہے, وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے, پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے, اللہ کائنات سے باہر ہے, کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے, سالوں میں, مہینوں میں اور گھنٹوں میں, منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تو میرے دوبارہ زندہ کروں گا, پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, یہ بہت عقل سے بالاتر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا, فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں, مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں, اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے, موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں, جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں, بہت ساری ایکویشنز ہیں, لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے, جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن, ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں. قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے, الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں, اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو, کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے, الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے, کریشن الگ چیز ہے, امر بولو الگ چیز ہے.
کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے, ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا, اچھا یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب, لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے, الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. انا یکون لی ولد, میرے بیٹا کیسے ہو گیا. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے, مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی, آپ کی اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں, امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا, اے مریم, اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, لاٹھی کو اس پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا, شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اس لیے مجھے کوئی نہیں ورگلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے, ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے, بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی, یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں, حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے, تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق, پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیا کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہوگی, کسی اور شکل میں, یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اس پہ بحث کرتی رہے, مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا, امر. نبی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا, وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے, ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے, اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو, انڈے سے باہر آنے کا, اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے, اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام, یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی, ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے, اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, انسان, بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں, انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے, گراف بنانا شروع ہو
आज 6 अरब की आबादी, थोड़ा पीछे जाएं 200 साल पहले हो सकता है 2 अरब की आबादी हो, 1400 साल पहले जाएंगे 2.5-3 करोड़ की आबादी, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आबादी 60। इसके लिए कोई लाखों करोड़ों साल नहीं चाहिए। तो वो आबादी 60 पहले आदम पे जाके होगी, वो पहला आदम जो इंसान था, तो एक पे जाके खत्म हो रही है वो। अगर ये बंदर से बने होते तो लाखों पे खत्म हो रहे होते हम जाके। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर बंदर से बने होते तो एक बंदर इवॉल्व होकर थोड़ी आदम बन गया होता एकदम धड़ाम से। सब में इवॉल्व होने का अमल हो रहा होता ना, करोड़ों आदम आए होते दुनिया में। जबकि हम आबादी देख रहे हैं, ग्राफ बनाना शुरू करें, बहुत तेजी से पीछे जाके एक इंसान पे ये खत्म हो रही है, जिसके बारे में कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने खलक़हु मिन तुराब, उस एक आदम को डायरेक्ट मिट्टी से बनाया और फिर उसी की पसली से उस अल्लाह ने हवा को बनाया और दोनों के मिलाप से बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, बेशुमार मर्दों और औरतों को जमीन में फैला दिया उसने। ये सेंसलेस नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। सेंसलेस वो बातें जो आप कर रहे हो खुदा के इंकार में, क्योंकि आप इतनी जगह फंसोगे कि फंसते चले जाओगे। बंदर से बने हैं भाई लाखों बंदर, बंदर से डायरेक्ट इंसान क्यों बन गए? बीच की नस्लें कहां गई? वो भी लाखों की तादाद में होनी चाहिए। ये आप पे एक सवाल है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। फिर पहली दफा वो सेल कैसे वजूद में आ गया जिसमें जिंदगी के आसार थे? उसमें रूह कैसे आ गई? आप रोबोट बनाते हो, कितनी तरक्की की है, रूह डाल के दिखाओ उसमें आप। कुरान रूह को भी क्या कहता है? कुली रूह मिन अमरी रब्बी। रूह की एक्सप्लेनेशन भी साइंसदानों के पास नहीं है। जिंदगी किसे कहते हैं इसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पाया, डिफाइन कैसे करेगा भाई? जानदार सेल कैसे वजूद में आ गया? हयात कैसे पड़ गई उसमें? जिंदगी कैसे आ गई? जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अल्लाह ने कह दिया ये रूह और जिंदगी अल्लाह का अमर है, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये अल्लाह का अमर है। अल्लाह के अमर के लिए कोई दलील की या साइंटिफिक लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उसके इरादे का नाम था। उसने बनाया, उसने कहा हो जा, जिंदगी पड़ गई, हो गया, जान पड़ गई उसमें। हमारे पास इन बातों के जवाब हैं जो कॉमन सेंस के मुताबिक हैं। ये जो खुदा का इंकार करने वाले हैं, इनके पास जो ये जवाब दे रहे हैं वो सारे सेंसलेस, नॉनसेंस, कोई दलील नहीं है, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। कितने इश्कालात का जवाब दोगे भाई? इतना फंसते चले जाओगे ना, जब तुमने जो एक नजरिया गढ़ा है कि खुद ब खुद हो रहा है, ये इतना फंसते चले जाओगे कि लुंडा बाजार में बिलाखिर पकड़े जाओगे तुम। एक आदमी कहता है मैं करोड़पति, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, हालांकि दुकान पकौड़ों की थी उसकी। तो लोग कह रहे हैं यार इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो अक्लमंद क्या कहेगा? यार इतने बड़े बड़े दावे झूठे, इसमें ये पनपते नहीं है, इसमें इंसान पनपता नहीं है, पकड़ा जाता है। छोटे मोटे झूठ बोल लेना उसमें नहीं पकड़ा जाता, लंबे लंबे जब झूठ बोल रहा हो तो बिलाखिर पकड़ा जाता है। अब कैसे पकड़ा जाएगा यार? ये पकौड़ों वाला है लेकिन अपने आप को कहता है मैं अरबपति हूं। भाई एक दिन लुंडा बाजार से पतलून खरीदते हुए पकड़ा जाएगा, क्योंकि पकौड़े वाला वहीं से बेचारा खरीदेगा ना, एक दिन पकड़ा जाएगा। तारिक रोड से शॉपिंग करने की इसकी सलाहियत नहीं है। अगर हकीकी मालदार होता तो लुंडा बाजार क्यों जाता भाई? तो ऐसे मौके पे क्या खूबसूरत बात की है, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार। ये शायर ने अपनी महबूबा के बारे में कहा है कि जो पहले जमाने में महबूबा छुपा बहुत करती थी, तो उसने कहा लुंडा बाजार तो सभी आते हैं भाई, सस्ते में ऐसी चीज मिल जाती है, धो के पता ही नहीं चलता नई है कि पुरानी है। लेकिन आशिक को ये नहीं पता कि तू भी तो लुंडा बाजार में पकड़ा जाएगा। फिर जब तू महबूबा को लुंडा बाजार देखने के लिए आएगा तो महबूबा तेरी पोजीशन भी जान लेगी। उसके बाद लुंडा बाजार में मिलने का भी कोई फायदा होगा नहीं। तो ये जितने मुल्हिद लोग हैं, खुदा का इंकार करने वाले लोग हैं, ये कॉमन सेंस के खिलाफ बातें करते हैं और हमें कहते हैं ये मजहबी लोगों की बातें जो है ना ये नॉन सेंस होती हैं, ये सेंस की बात ही नहीं होती। भाई बात मैं आम मजहब की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की कोई बात अकल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ने कह दिया भाई अल्लाह की एक तख्लीकी ताकत है अल्लाह के पास, और एक क्या है? अमर है। अमर किसका नाम है? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। अब आप उलझते रहो, मुर्गी आई, अंडा आया, पहले बहुत बहस करोगे आप, कभी भी नतीजा, अंडा पहली दफा आ गया अगर, तो फिर अंडा मुर्गी के बगैर कहां से आया? वो कहते हैं एक सेल था जो मुर्गी की शक्ल में आया, फिर उसने अंडे देना शुरू। भाई बस करो, बस करो, चलो अंडे देना शुरू भी कर दिए। उसको पहले दिन से ये कैसे पता चल गया इन अंडों से मेरे चूजे निकलेंगे? ये दिमाग में सॉफ्टवेयर कहां से आ गए? अपने अंडों की ऐसे हिफाजत कर रही है वो।
ایسے پال رہی ہے انڈوں کو, گھما گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے, اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے, گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی سی کھوپڑی, شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں, اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے بھائی. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا, ہم ہی پہ حملہ کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ پاکستان نے ہم ہی پہ حملہ کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا. ابے تم لوگ بالکل مجھے لگ رہا ہے فارغ ہو چکے اوپر سے. بھائی حملہ ہوا تھا نا, مودی سرکار نے حملہ کیا تھا ہمارے اوپر, میزائل داغے ڈیشن, اور ہم یہ کر دیں گے. کراچی پہ قبضہ ہو گیا, لاہور بھی ہاتھ سے چلا گیا. میں نے لاہور فون کیا, میں نے کہا کراچی میں تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لاہور سننے چلا گیا. انہوں نے کہا ہم لاہور میں بھی انجوائے کر رہے ہیں. اتنا انڈین میڈیا جو پھینکتا ہے یار, اتنا ڈارون نہیں پھینک کے گیا